بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہیں غصہ بہت آتا ہے اور بعض دفعہ بہت شدید غصہ آتا ہے۔ تو آج کی پریزنٹیشن میں ہم بات کریں گے کہ غصہ آنے کی وجوہات کیا ہیں اور اس پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم، صحت زندگی میں خوش آمدید۔ میرا نام محمد زبیر خان ہے، میں ایز اے سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں۔ جب بھی ہم غصے پہ قابو پانے کے طریقوں پہ بات کرتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ غصے کے دوران ہماری عقل کام نہیں کر رہی ہوتی، تو کسی بھی طریقے کو اپنانے کے لیے، اس کو اپلیکیبل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس دوران ہماری عقل کام کرے۔ تو بہت سارے طریقے جو ہمیں بتائے جاتے ہیں کہ جب ہمیں غصہ آئے تو ہمیں وہ کرنے چاہیے، بہت مشکل ہوتی ہے کہ ان طریقوں پہ اس وقت سوچا جائے اور ان سے کام لیا جائے۔ یہ پریزنٹیشن ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ کہتے ہیں کہ پہلے ان کو غصہ نہیں آتا تھا، اب زیادہ غصہ آنے لگا ہے، یا کبھی کبھار زندگی میں ان کو زیادہ غصہ آنے لگتا ہے، وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ لوگ کہ جن کو اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ انہیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ایکچولی ہمیں کسی شخص پہ غصہ نہیں آ رہا ہوتا، بلکہ ہم چاروں طرف جتنے بھی ہمارے لوگ ہوتے ہیں، جہاں جہاں پہ پھر ہمارا بس چلتا ہے تو وہاں پہ پھر ہم غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ غصہ آنا اور اس کا اظہار کرنا دو مختلف چیزیں ہیں۔ بہت سی صورتحال میں ایسے ہوتا ہے کہ جہاں پہ غصہ آتا ہوتا ہے انسان کو، وہاں پہ اس کا وہ اظہار نہیں کر سکتا، جیسے کہ ایک شخص دفتر سے گھر آتا ہے یا کاروبار سے گھر آتا ہے تو اپنے بچوں پہ غصہ ہوتا ہے۔ اصل میں بچوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یا بیوی سے لڑتا ہے، وہ مسئلہ گھر کے حالات نہیں ہوتے، بلکہ وہ اس کے کاروبار کے حالات ہو سکتے ہیں، یا اس کی جہاں پہ وہ نوکری کر رہا ہے وہاں کے حالات ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ فرسٹریشن کا شکار ہے۔ اور پھر چونکہ وہاں پہ بہت سی جگہوں پہ بس نہیں چلتا، تو پھر جہاں پہ بس چلتا ہے وہ فرسٹریشن کا اظہار غصے کی صورت میں پھر وہاں پہ کرتا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی وجہ ہمارے ہاں فرسٹریشن اور غصہ آنے کی یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں چاروں طرف ناانصافیاں بھی بہت زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ تو جب کسی کو لگے کہ اس کے ساتھ بہت شدید ناانصافی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اسے غصہ آئے گا اور وہ لڑے گا اور اپنا دفاع کرے گا۔ اب میں 3 ایسے طریقوں میں بات کروں گا جن پہ آپ سوچنا جب شروع کر دیں گے اور عمل کرنا شروع کر دیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کی غصے کی فریکوینسی، اس کی شدت اور اس کے دورانیے پہ آپ قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو پہلی اپروچ تو یہ ہے کہ یہ سوچنا چاہیے کہ میری جو زندگی کی طرف اپروچ ہے وہ ایگو بیس تو نہیں ہے۔ اگر ایگو بیس سے اگر ہم ایگو لیس ہو جائیں، یعنی انا پرستی ختم کر لیں کہ ہم جو ہیں وہ مان لیں اور اپنے آپ کو کوئی دنیا سے سرٹیفکیٹ لینے کی تمنا نہ کریں، ہم سے کوئی ایسی بات کرتا ہے، کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو ہم پھر زیادہ لاجیکل ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ڈیفینس سے ہو جائیں، اپنا دفاع کرنا شروع کریں۔ اس کیفیت پہ جب ہم قابو پا لیتے ہیں تو کافی حد تک ہم نان ججمنٹل بھی ہو جاتے ہیں، لوگوں کے متعلق بھی نان ججمنٹل ہو جاتے ہیں۔ جب جیسے ہیں لوگ ہم ان کو ویسے ہی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، نہ اپنے لیے ہمیں سرٹیفکیٹس کی ضرورت ہے، نہ کسی اور پہ کوئی ٹھپا لگانے کی ضرورت ہے کہ یہ ایسا ہے اور اس سے ایسا برتاؤ کیا جانا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنے حالات کی پیداوار ہوتا ہے۔ اگر ہم اس چیز کو ڈیولپ کر لیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، اس پہ ٹائم لگتا ہے، اور جب آپ ڈیلی بیسس پہ اس کو پریکٹس کرنا شروع کر لیں گے، آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہوگی اور آپ اپنی جذبات پہ نظر رکھ سکیں گے کہ اس وقت اگر میں ریئیکٹ کر رہا ہوں تو اس کی بنیاد کیا ہے، کیا میری انا کا مسئلہ ہے یہ، یا واقعی یہ سچویشن جو ہے جس پہ مجھے ریئیکٹ کرنا چاہیے، لاجیکلی یہاں پہ ریئیکٹ کرنا ضروری ہے۔ بعض دفعہ بعض حالات میں عدم تحفظ کا احساس بڑا شدید ہو جاتا ہے اور ہم اپنے آپ کو بے بس اور لاچار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم پھر دفاع کرتے ہیں اپنا، تاکہ یہ نہ ہو کہ سوسائٹی میں ہمیں ایک بے بس اور لاچار شخص سمجھ کے لوگ جو ہیں دے اسٹارٹ لکنگ ڈاؤن اپان اس، اور ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھا جائے، یا ہماری جو ویلیو ہونی چاہیے سوسائٹی میں وہ ہمیں نہ ملے۔ اور اگر میں نے یہاں پہ یہ زیادتی برداشت کر لی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو میں کھلی چھٹی دے دوں گا لوگوں کو، پھر تو ہر بندہ جو ہے وہ مجھ پہ حملہ کر سکے گا، فائدہ اٹھا سکے گا میرا۔ اس احساس کی وجہ سے بھی بعض دفعہ ہم جو ہے بہت اسٹرانگ ریئیکشن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس سچویشن کی حقیقت کو پوری طرح نہیں سمجھتے، بلکہ جو ہمارا غصہ ہوتا ہے وہ عدم تحفظ کے احساس کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، نہ کہ واقعی وہ سچویشن ایسی ہوتی ہے جس سے ہماری بقا کو یا ہمارے سٹیٹس کو کوئی خطرہ ہو۔ اور یہاں پہ ایک بات میں فردر ایڈ کروں کہ عاجزی اور انکساری بڑے لوگوں کا شیوا ہے، غرور اور تکبر کمینے لوگوں کا شیوا ہے۔ اسی طرح جب آپ کسی ناانصافی کا مقابلہ کرتے ہیں تو ناانصافی کا مقابلہ بہتر طریقے سے
عقلی بنیادوں پہ لاجیکل اپروچ کے ساتھ بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ ناانصافی کا مقابلہ ریئیکٹیو رسپانس کے ساتھ کریں گے، آپ ریئیکٹ کریں گے، غصے کا بہت شدید اظہار کریں گے، تو جس شخص نے ناانصافی کی ہوگی وہ بھی ویسا ہی کرے گا۔ یعنی آپ نے مورچہ سنبھال لیا، اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں، تو وہ بھی مورچہ سنبھال لے گا اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے گا۔ جو اس نے ناانصافی کی ہوگی اس کا دفاع وہ کرے گا جائز یا ناجائز طریقے سے، اور پھر جو ہے بات بگڑتی جائے گی اور دشمنی تک بات پہنچ جائے گی۔ تو اس صورتحال میں یہ ضروری ہے کہ جب آپ کو لگے اور وہاں پہ پاسبل ہو، کہ بعض کیسز میں شاید مشکل ہو، مگر جہاں پہ پاسبل ہو کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہو، تو آپ اس پہ سو لیں ایک رات، دوسرے دن یا تیسرے دن پھر اس ناانصافی کے خلاف جو بھی آپ نے جہاد کرنا ہے، وہ جو بھی آپ ایکشن لیں گے وہ زیادہ عقلی بنیادوں پہ ہوں گے، اسٹرانگ ڈیسیجنز ہوں گے، اور اس میں آپ کو کامیابی زیادہ بہتر طریقے سے مل سکتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ غصے کے دوران ہماری عقل کام نہیں کر رہی ہوتی، تو بہت دفعہ ہمارے جو بھی طریقے ہوتے ہیں وہ کارگر ثابت نہیں ہوتے۔ جتنے طریقے میں نے بتائے ہیں، ان کو آپ جب ریگولر پریکٹس کریں گے، اپنا جو ہے اپنی شخصیت کا تجزیہ کریں گے اور اپنے آپ سے سوال کریں گے کہ آخر میری جو غصے فریکوینٹلی جو مجھے غصہ آتا ہے اور شدید غصہ آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، کہاں کہاں مجھے عدم تحفظ کا احساس ہے، کہاں کہاں پہ میرے انا کے مسائل ہیں، کہاں کہاں پہ واقعی مجھ سے ناانصافی ہو رہی ہے، اور اس کو میں کیسے پراپر طریقے سے ایڈریس کر سکتا ہوں، تو آپ کافی حد تک اپنے غصے پہ قابو پا لیں گے۔ بہت شکریہ اس پریزنٹیشن کو سننے کا۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ میں ایز اے سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں، تو اگر آپ کو کوئی ایسے نفسیاتی مسائل ہیں جن کے متعلق آپ کو رائے کی ضرورت ہے، تو نیچے اسکرین پہ میرا نمبر دیا گیا ہے، آپ مجھ سے ڈائریکٹ یا واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔